قرآن مجید کا 14واں سپارہ ہے، اس کا آغاز سورۃ الحجر سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الحجر، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توجہ کریں بھائی ان لوگوں کا ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کیا کرتے تھے، تنقید کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اتارتے، ہمیں نظر ہی نہیں آتے، آپ کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں، اللہ فرشتے کیوں نہیں اتارتا؟ نبی کریم کو کہتے اللہ فرشتے کیوں نہیں اتارتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا خود ہی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، کہا کہ فرشتے جب میں اتارتا ہوں نا تو وہ میرا آخری فیصلہ ہوتا ہے، جب فرشتے آ جائیں پھر بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مکہ کے مشرکوں کافروں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کیا کرتے، فرمایا جب میں فرشتے اتار دوں پھر مہلت نہیں ملتی، پھر تباہیاں ہوتی ہیں، پھر بستیوں کو اٹھا کے پھینکتا ہوں، تو تم کہتے ہو کہ فرشتے نہیں اللہ اتارتا؟ تو فرمایا جو شیطان جن آسمان کی طرف جاتے ہیں اور خبریں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے اوپر کی خبروں سے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی آسمان پہ وہ ایسے کوئی چیز گزرتی، آگ تھی، وہ ایسے شعلہ سا گزرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب، وہ آگ کا گولا ان کو جنوں اور شیطانوں کو مارتے ہیں جو خبریں چوری کرنے اوپر جاتے ہیں۔ یہ اس بارے میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں قرآن کی حفاظت کے بارے میں فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب نے سنی ہے۔ کافروں نے تنقید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کی صداقت اور حقانیت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل آئی تو جواب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع خود کیا، فرمایا کہ قرآن کی صداقت اور حقانیت پر ڈاکہ مارتے ہو، سنو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو عرش والے رب نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی کون کرتا ہے؟ عرش والا رب کرتا ہے۔ تورات نازل ہوئی بدل گئی، انجیل نازل ہوئی بدل گئی، وآتینا داؤد زبورا، زبور بھی بدل گئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے بھی بدل گئے، کتابیں آئیں بدل گئی، صحیفے آئے بدل گئے۔ رب ذوالجلال کی قسم 1400-1500 سال گزرنے کے باوجود دنیا کی کوئی طاقت قرآن مجید کی منزل تو کجا، ایک سپارہ تو کجا، ایک سورت تو کجا، ایک آیت تو کجا، ایک لفظ تو کجا، ایک حرف تو کجا، رب ذوالجلال کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت قرآن مجید کے کسی حرف پر پڑی ہوئی زیر کو زبر اور زبر کو زیر بھی کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ انا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اب میں ہر بات پر اتنی لمبی تقریر کرنے لگ جاؤں تو ٹائم 3 گھنٹے چاہیے۔ حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کتابیں نازل ہوئی بدل گئی، لیکن قرآن مجید کو کوئی بدل سکتا؟ اس میں تحریف، تغیر، تبدل ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں قیامت تک کے آنے والے، اب کیا ہوتا ہے، کبھی ڈنمارک میں قرآن کو جلایا جاتا ہے، کبھی امریکہ کے چرچوں میں اس کے خلاف زبان تان کو دراز کیا جاتا ہے، کبھی کسی ملک میں ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے دنیا کے سارے قرآن یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن گستاخ ختم کر دیں جو پرنٹ ہوئے ہیں، لیکن جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں قرآن ہے اس کو تو نہیں ختم کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا قرآن مجید کی بڑے احسن انداز کے ساتھ، بڑے پیارے اسلوب اور بڑے پیارے طریقے کے ساتھ۔ حضرات گرامی، پھر اسی سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو مزین کرنے کے لیے، آسمان کو مزین خوبصورت کرنے کے لیے کیا کر دیا؟ ستارے آسمان پر فٹ کر دیے۔ آج ہم مسجد بنائیں، بیٹھک بنائیں، دفتر بنائیں، گراج بنائیں، ڈرائنگ روم بنائیں، ہم چھت ڈالتے ہیں اور چھت کے اوپر سیلنگ کرتے ہیں،
پھر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لائٹیں لگی ہیں درمیان میں، یہ لائٹیں ہم چھوٹی چھوٹی لگاتے ہیں تاکہ کیا ہو، چھت ہماری مسجد کی، ہمارے بیٹھک کی، ہمارے دفتر کی چھت کیا لگے، خوبصورت لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھی آسمان بنایا، زمین سے کئی حصے بڑا آسمان بنایا، اور پھر آسمان پر کیا کر دیا خوبصورتی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ نے بھی آسمان پر ڈیزائن بنانے کے لیے، آسمان خوبصورت نظر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو مزین کر دیا۔ تو اس آسمان کی خوبصورتی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں کیا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جو فرشتے قوم لوط پر آئے، قوم لوط کو جن فرشتوں نے تباہ کیا، ان فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں ذکر کیا۔ یہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، اس سے پہلے ان فرشتوں نے ملاقات کی، کس سے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک پارسا بیٹے کی خوشخبری دی۔ کیا دی؟ خوشخبری دی ان فرشتوں نے، اور پھر یہ آئے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا۔ وہ میں اس کا ذکر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کافر مذاق اڑاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، ہرزہ سرائی کرتے تھے، طنز کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے تھے۔ خدا کی قسم ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اس شخص کا انجام اچھا نہیں ہوا، عبرت ناک اس بندے کا انجام ہوا جس نے بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طنز کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان تان کو دراز کیا، گستاخی کی۔ ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ولید ہو، ٹھیک ہے جی، امیہ بن خلف ہو، یہ سارے گستاخوں کو، نبی کریم پر طنز کرنے والوں کو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے حسرت برے انجام کے ساتھ ان کو ذلیل اور رسوا کیا، اور ساری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنایا۔ اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں، ابو لہب کے بیٹے نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ پتہ ہے آپ کو، اس نے مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی نے اس کو بد دعا دی، کہا جا تجھے جنگل کا کوئی جانور کھا جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اس نے نبی کریم کی گستاخی کی۔ گستاخی کرنے کے بعد جب نبی کریم نے اس سے یہ کہا، یہ سفر میں جا رہا تھا، کچھ ہی عرصے کے بعد کیا کہہ رہا تھا؟ سفر میں جا رہا تھا۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بات درج ہے کہ اس کو ایک جنگلی شیر آیا اور کھا گیا، جنگلی شیر آیا اور کھا گیا۔ حضرات گرامی، آج بھی اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا انجام بڑا اچھا ہوگا، یہ اللہ کی قسم اس کی بھول ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور کل قیامت والے دن بھی ذلیل ہوگا۔ فاطمہ کے بابا کا نام کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، اور کل قیامت تک روشن رہے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس صورت میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ توجہ کریں بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سورت عطا کی ہے۔ کون سی؟ سورہ فاتحہ، جس کی 7 آیات ہیں اور وہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن عظیم میں وہ صورت موجود ہے، سورۃ الفاتحہ، بار بار پڑھی جاتی ہے، بڑی عظیم صورت ہے، ام الکتاب ہے، اس صورت کے اندر شفا ہے۔ آج کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو سورۃ فاتحہ سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اس سے نفرت رکھتے ہیں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ نماز تو موجود، کوئی رکعت بھی سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ کوئی نماز جنازہ ہو، نماز عید ہو، کوئی نماز استسقاء ہو، نماز فجر ہو، ظہر عصر مغرب عشاء ہو، جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی ذکر کیا، اور یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی الگ فضیلت کے لیے بڑا لمبا وقت درکار ہے۔ حضرات گرامی، 14ویں سپارے میں سورۃ الحجر کے بعد سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے۔ کون سی صورت؟ سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سواریاں بنائی مختلف قسم کی۔ کیا بنائی؟ سواریاں، گدے، خچر، اونٹ، گھوڑے، یہ سواریاں کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور ساتھ فرمایا کہ وہ کچھ بھی بنا دیا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ساری جو آج سواریاں بنی ہیں، یہ سوچ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور
عام انسان جو ہے، اب ہم جہاز کے بارے میں سوچیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ نہیں رہ جاتی؟ لیکن جن لوگوں نے یہ بنایا ان کو عقل بھی اللہ نے عطا کی، شعور بھی اللہ نے عطا کیا۔ یہی فرق ہے انسانوں اور جانوروں میں۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے گندے عقیدے کا رد فرما دیا سورۃ النحل میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دو خداؤں کا تصور رکھتے ہیں۔ کون سا تصور؟ دو خداؤں۔ یقین کا عقیدہ تھا جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرستوں کا عقیدہ تھا کہ دو خدا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دو خدا اس دنیا کا نظام نہیں چلا سکتے، اور اگر دو خدا ہوں تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے۔ حضرات گرامی، دو خدا ہوں تو ہوگا کیا؟ ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے۔ آپس میں ملک کا وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، جماعت کا امیر ایک ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ایک ہوتا ہے۔ اگر دو حکومتیں آ جائیں پھر ایک اپوزیشن میں چلی جاتی ہے، ایک اپوزیشن میں چلی جاتی ہے، پھر آپس میں تصادم ہوتا ہے، ریلیاں جلوس ہوتی ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کا نظام چلانے کے لیے دوسرے خدا کی ضرورت نہیں۔ خدا ایک ہے، رب ایک ہے، داتا ایک ہے، گنج بخش، رنج بخش، غوث العظم، حاجت روا، مشکل کشا، ساری دنیا کے انسانوں کا ایک ہے۔ دوسرے خدا کا عقیدہ بالکل باطل ہے، گھٹیا اور گندا غلیظ ترین عقیدہ ہے۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نا، یہ جو مویشی ہم پالتے ہیں نا، یہ جانور، یہ گائیں بھینس بھیڑ بکریاں، ان کی طرف تھوڑا سا اللہ نے توجہ ان کی مبذول کی۔ فرمایا یہ جانور پالتے ہو نا، کبھی ان کی طرف توجہ کرو۔ کیا کھلاتے ہو گائوں کو؟ گائیوں کو کیا کھلاتے ہو؟ توڑی، چوکر، ونڈا، پٹھے، شٹالا، جوار، مکئی، یہ کھلاتے ہو؟ اور پنڈ میں رہنے والوں، کبھی گائے کا بھینس کا دودھ چوتے وقت تھوڑا سا اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچا کرو۔ تصورات کی دنیا میں کھاتی وہ شٹالا اور جوار ہے، اس کے اندر گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور جناب آنتڑیاں بھی ہیں، لیکن سبحان اللہ کیسا اللہ نے وہ فلٹر پلانٹ صاف ستھرا لگا دیا ہے، بغیر کسی گندگی اور بغیر کسی بو کے وہ گوبر، اور وہ جناب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سفید چٹا مکھن دودھ وہ جو ہے نا اس کی بھینس سے نکال رہے ہیں، گائے سے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حضرات گرامی، اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ آپ ایک دفعہ سوچیں، تھوڑا سا سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ یار وہ کھاتی تو پٹھے ہے، کھاتی تو اتنا صاف چٹا سفید اور بغیر کسی چھوٹے سے ذرے کے پاک صاف دودھ۔ اللہ اکبر، ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یار اس کے پیٹ میں یہ دودھ کیسے بن رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ یہ جو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، پرندے ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتے ہیں، کبھی ان پر بھی غور کر لیا کرو۔ اتنی سی چڑیا ہے، اتنی سی اگی لالی چڑیا اتنی سی، لیکن اتنی تیز ہوا میں وہ اتنی بلندی میں اڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی فضا اور اتنی ہوا میں ان کو سہارا دینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، سہارا دینے والا کون ہے؟ ان کو ادھر سکون اور سکونت اختیار کرنے والا وہ جو نظام ہے وہ کس نے مرتب کیا ہے؟ کون ان کو سہارا دے رہا ہے؟ وہ خالق کائنات ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ بھی ایک پورا نظام ہے۔ بندے کی سوچ، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار اتنی سی جان ہے، اتنی بلندی کے اوپر اللہ اکبر یہ پرندے چرند پرند سفر کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو گھر ہوتے ہیں نا، لوگوں کے گھر، یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ جو گھر میں سکون ہوتا ہے وہ کسی کے گھر میں، جو بندے کو اپنے گھر میں سکون ہوتا ہے وہ کسی کے گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ہرزہ سرائی کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر جو ہیں وہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، کافر ہرزہ سرائی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ توجہ کریں، دلچسپ بات سنانے لگوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آتا نا، پتہ کیا کہتے کافر؟ کہتے کہ یہ جو قرآن آ رہا ہے نا، یہ نبی کریم، وہ جو کیا نام تھا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محمد صہیب رومی سے جو ہے نا وہ قرآن سنتا ہے، اس سے لے کے آتا ہے اور ادھر آ کے ہمیں لکھوا دیتا ہے۔ کافروں نے یہ ہرزہ سرائی کی، یہ اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہا کہ یہ جو آپ الزام لگا رہے ہو کہ نبی کریم صہیب رومی سے قرآن لے کر آتے ہیں، فرمایا وہ تو ہے ہی اجمی، صہیب رومی تو ہے ہی عجم میں رہنے والا، قرآن تو آیا ہے عربی میں،
قرآن عربین، قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے، جس کا تم ذکر کر رہے ہو اسے ابرومی، وہ تو عجم میں رہنے والا اجمی بندہ ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن لے کے آ سکتے ہیں؟ دنیا کی کوئی طاقت قرآن مجید کے مقابلے میں ایک صورت ایک آیت نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں چیلنج کیا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا، فرمایا ایک بسا کی بستی کو ہم نے امن اور جو ہے نا رزق دیا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے امن چھین کے ان کو خوف دے دیا، رزق چھین کے ان کو بھوک دے دی۔ حضرات گرامی، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رزق اور امن یہ اللہ کی فرما برداری سے ملتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اس سے اللہ تعالیٰ امن بھی چھین لیتے ہیں اور رزق بھی چھین لیتے ہیں، ان پر خوف اور بھوک کو، مہنگائی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر امن چاہیے، سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی بڑی خوبصورت انداز میں۔ اللہ کہتے ہیں میں ابراہیم پر خوش ہو گیا ہوں، ابراہیم میرا بڑا جو ہے نا فرما بردار اور میرا بڑا مطیع بندہ ہے۔ حضرات گرامی، کیوں نہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کریں؟ ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات میں گزری۔ کہا ابراہیم اپنے گھر سے نکل جاؤ، گھر سے نکل گئے، بستی سے نکل جاؤ، بستی سے نکل گئے، بیوی کو چھوڑو، چھوڑے، بچے کو چھوڑو، چھوڑے، بچے کو قتل کر دو، ذبح کر دو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیت اللہ بنا دو، بیت اللہ بنا۔ ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات میں گزری اور 100% 100 میں سے 100 نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کامیاب ہوئے۔ ابراہیم کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا خصوصی ذکر کر کے ان کو شاباش دی اور ان کی تعریف کی، فرمایا ابراہیم میرا بڑا مطیع اور فرما بردار بندہ ہے۔ حضرات ہمیں بھی حضرت ابراہیم کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کرنے والوں کو، دین کی دعوت دینے والوں کو نصیحت فرمائی، کہا دین کی جو تبلیغ ہے اس کو بڑے احسن انداز کے ساتھ دیا کرو، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ کس کا میرے ساتھ لنک ہے اور کون میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے تقوی اختیار کرتے ہیں اور مجھ سے ڈرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، اور میں ان کی تائید، میری تائید اور میری نصرت ان بندوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، اللہ کی تائید چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں خصوصی طور پر، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے، نصرت بھی کریں گے۔ یہ چند اہم واقعات اس بارے میں موجود تھے، ہے تھوڑے سے لمبے، زیادہ مسئلے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔